بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے دیں گے، لیکن آج نیا سوال شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے اس سوال کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک سوال ہے اور وہ سب کی مشکل ہے۔ وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ذکر و اذکار میں رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین بھی ہے، اور اسی طرح سے لوگوں سے محبت بھی کرتے ہیں، اچھے اخلاق سے ملتے بھی ہیں، اور اسی طرح سے ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے ہم رجوع بھی کر لیتے ہیں، یعنی اخلاقی اعتبار سے ہم بہت اچھے ہیں۔ چلیے وہ بھی صحیح۔ پھر آگے کہتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایک مشکل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلسل نماز پر پابندی نہیں کر پاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم جان بوجھ کر، بلکہ کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی کبھی کام میں لگے رہ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے نماز کا جو ٹائم صحیح ہے اس پہ پڑھتے نہیں، آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں۔ اور لیکن ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس پر افسوس نہیں ہے، ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے، ہم اس پہ اللہ سے توبہ استغفار بھی کر لیتے ہیں، کر بھی لیتے ہیں۔ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہمارے یہ اعمال جو ہیں، جبکہ ہم نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کے بارے میں صحیح بارے میں ہم کام نہیں کرتے ہیں، تو ہمارے یہ نیک اعمال دوسرے جو ہیں یہ قابل قبول ہیں کہ یہ سب رد کر دیے جائیں گے؟ ان کے اس سے سوال کی وجہ کیا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں کہ ایسے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، اسے محبت رکھتے ہیں، تو اللہ کی محبت کی دلیل بنتی ہے۔ اور اس پہ ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا کہ حدیث میں ایسے آیا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند کرتے ہیں تو فرشتوں کو حضرت جبریل سے کہتے ہیں کہ میں فلاں کو پسند کرتا ہوں، تو حضرت جبریل فرشتوں سے کہتے ہیں، تو فرشتے کی پسند کرو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں، اس سے محبت رکھو، پھر وہ زمین میں وہی بات نہ ڈالے تو سارے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں۔ تو جب سارے لوگ اس سے محبت رکھتے ہوں تو گویا کہ اللہ کی محبت اس کے ساتھ باقی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس دلیل سے اس سے دلیل لینا چاہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ تو بہت اچھا ہے، سارے لوگ ہم کو مانتے جانتے ہیں، ہم سے محبت رکھتے ہیں، تو گویا کہ اللہ بھی ہم سے محبت رکھتے ہیں، گرچہ کہ ہمارے پاس عبادتوں میں تقصیر ہے، خاص طور سے نماز کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ایسے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نیک اعمال سے انسان کی نجات ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے حدیثوں میں سنا ہے، ایک حدیث میں آیا ہوا ہے کہ ایک عورت تھی جو روزہ رکھتی تھی اور نمازیں پڑھتی تھی، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی، تو آپ نے کہا اس کے بارے میں کوئی جہنمی ہے؟ اور اسی طرح سے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان کی نماز درست ہوتی ہے تو ساری چیزیں درست ہو جاتی ہیں۔ تو دونوں حدیثوں میں تو ہم کو اختلاف نظر آتا ہے، یعنی وہ نماز روزے میں کوتاہ تھی، کمی کرتی تھی، لیکن اخلاق اچھے نہیں تھے، نماز روزہ اچھا کرتی لیکن اخلاق اچھے تھے تو جہنمی ہو گئی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر نماز نہیں صحیح ہوئی تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ان سب کو بیان کرنے کے ساتھ وہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ آدمی کے اعمال اچھے ہوں، لوگ اس کو پسند کرتے ہوں، اس کے اخلاق اچھے ہوں، اور عبادتوں میں کوتاہ ہو، اور عبادتوں میں خاص طور سے نماز کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ نماز میں ہم کوتاہ قد ہیں، ہم سے چھوٹ جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، اور جبکہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، ہم غلط کار ہیں، لیکن کیا اس غلطی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے اچھے اعمال جو ہم صادر ہوتے ہیں وہ سب بیکار ہو جائیں گے؟ جبکہ حدیث میں ہے کہ جب انسان کی نماز برباد تو سب کچھ برباد۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہم جواب میں کہیں گے کہ بھائی یہ بات تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو اس کے احکام پر بھی ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ نماز کے بارے میں جانتے ہیں کہ کتنی اس کی تاکید ہے، کتنا بار بار اس کے بارے میں کہا گیا ہے، نبیوں کو حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو، اپنے اولاد کو بھی بتاؤ، امت کے لوگوں کو بھی بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز معراج میں عطا کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ ثواب بہت بڑھا کے رکھا۔ اب اس کی تفصیلات تو آپ جانتے ہی ہوں گے بہت سارا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، لیکن جو لوگ غفلت کرتے ہیں ان غفلت والوں کے بارے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
کہ دوسرے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، ان کے عمل صالح کے ساتھ برے اعمال بھی پائے جاتے ہیں، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر توبہ قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے عمل جو ہیں وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بالکل نیکوکار ہیں، غلطی کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور ہو بھی جاتی ہے تو بہت جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس اچھے کام بھی ہیں اور برے کام بھی ہیں، اور وہ اچھے برے کام کے ساتھ توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے توبہ بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ ایک جو ہے جو نیکی کام کرتے ہیں، غلطی نہیں ہونے دیتے ہیں، اور اگر ہو جاتی تو فوری طور پر توبہ کر لیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اچھا بھی کام ان کے پاس غلط کام بھی ہوتا ہے، لیکن انہیں غلط کام پر خوف ہے، اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اور ایک ایسے لوگ ہیں جن کے پاس تو غلطیاں ہی غلطیاں، نیکیوں کا پلہ بہت ہلکا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کا کیا ہوگا؟ تو حقیقتاً اس میں یہ بیان، یہ ہم سوال کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ اس میں عقیدہ یہ ہے کہ جس کے اعمال جو ہیں، جس کے اچھائیاں برائیوں پر غالب ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھے لوگوں میں شمار کرا دے گا۔ اچھائیاں برائیوں پر غالب، یعنی قیامت کا حساب و کتاب ہوگا تو اس کی اچھائیاں بہت ہیں، برائیاں کم ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اہل سعادت میں سے شمار کرا دے گا۔ اور جس کی برائیاں اچھائیوں پر غالب ہو جائیں گی تو پھر وہ لوگ، یعنی ان کے پاس اچھائیاں ہیں لیکن برائیاں بھی ہیں، تو برائیاں زیادہ ہیں تو اللہ کی مشیت میں رہیں گے۔ اگر ان کو چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے عذاب دیں گے، اور اگر چاہیں گے تو ان کے اوپر رحم و کرم کرتے ان کو نجات دے کر کے جنت میں پہنچا دیں گے۔ تو اسی صورت میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال صالح والوں کو کی نجات ممکن ہے۔ ایک تو بالکل شروع ہی سے، دوسرے کہ جن کے پاس کم اعمال ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، تو ان کو عذاب ہو سکتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو عذاب دینے کے بعد جب ان کی برائیوں کا عذاب ہو جائے گا تو ان کو نکال کے جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ اب اسی صورت میں ان کے پاس جو اعمال آپ نے بیان کیا ہے وہ سب اچھے ہیں، لیکن نماز ضائع کرنا یہ بہت برا کام ہے، یہ بہت برا کام ہے۔ بلکہ نماز چھوڑ دینا یہ برائیوں میں ایک بڑا درجہ رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے زنا اور سرقہ یہ سب اس تک نہ پہنچتا ہو، اس لیے کہ نماز چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کفر و شرک کے درمیان، کفر اور ایمان کے درمیان چلا جاتا ہے۔ اگر نماز چھوڑا تو کفر کی طرف چلا جاتا ہے، نماز باقی رکھتا تو ایمان کی طرف آ جاتا ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں اس کی تقصیر پر، اس لیے کہ وہ توبہ کرتا ہے اپنے گناہ سے، اس سے گناہ ہوا، توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لہذا اس نے اگر نماز چھوڑنے پر تقصیر کیا، توبہ کرتا ہے، تو اس کی نمازیں جو چھٹی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں۔ بس اس کو چاہیے کہ زیادہ زیادہ ثواب کا کام کرے، صدقہ و خیرات کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور نمازوں کے بارے میں اہتمام رکھے، اور جب بھی برائی ہو جائے تو اس کو اچھائی سے مٹانے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ آپ کے ہاں جو کمی ہے یا بہت بھائیوں کے پاس کمی ہے، اس کمی کو مٹانے کے لیے توبہ ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَغْفِرُونَ۔ وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتی ہے، اور وہی ہے جو برائیوں کو معاف کر دیتی ہے، اور جو تم کرتے ہو انہیں جانتے ہیں، اللہ کی ذات ہے۔ اسی صورت میں جو گناہ جان بوجھ کے کرتا ہے نماز چھوڑنے کا، وہ تو خطرے میں ہے، اسے توبہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن جس سے آپ نے کہا کہ کبھی غفلت میں اور کبھی کام میں لگے رہنے کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ یہ چونکہ بہتوں کا معاملہ ہے، اس لیے اس بات کو مزید توجہ سے سننا چاہیے۔ جس آدمی کی نماز بھول جانے کی وجہ سے چھوٹ گئی ہو تو اس کا طریقہ جو حدیث میں بتایا گیا کہ جب یاد آئے اس کو اسی وقت اس کو پڑھ لینا چاہیے، یا سو جانے کی وجہ سے چھوٹ گئی ہو، نہیں جاگ سکا، ٹائم پر وقت نکل گیا، تو جب جاگے اس کو اسی وقت پڑھ لینا چاہیے، اس کا وہی وقت ہے۔ یہ تو نسیان اور غفلت اور نوم کی بنیاد، سونے کی بنیاد پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا
لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اگر کام کاج صرف اس لیے کہ بچوں کے لیے کماتے ہیں اور نماز جانے دو تو پھر یہ غفلت کی چیز۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لاؤ، تم کو تمہارے مال اور تمہارے اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو ایسا کرتا ہے غفلت میں پڑ جاتا ہے وہ لوگ خسارے میں جانے والے ہیں۔ تو گویا کہ خسارے کا سودا جو آدمی غفلت و نسیان میں آل و اولاد اور مال کی خاطر کر جاتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی کا عذاب اس پہ عذاب۔ ظاہر بات ہے کسی بھی کام کا نتیجہ اس کے اسباب کو اختیار کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر آپ نیک کام چاہتے ہیں تو نیک کام کے اسباب کو پہلے اختیار کیجیے۔ اگر آپ بچوں کی خدمت کے لیے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے تاکہ راہ خدا میں خرچ کریں تو اس کو صحیح راستے سے کمائیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو بہت بڑی ذمہ داری اس کو چھوڑ کر کے چھوٹے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ ہمیں لوگ چاہتے ہیں، اور حدیث میں آیا کہ جس کو لوگ چاہتے ہوں تو اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے۔ یہ بات تو حدیث میں جو آئی ہے وہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتے ہیں تو جبریل سے کہتے ہیں میں اس کو پسند کرتا ہوں، اس سے محبت رکھتا ہوں، تم اس کے بارے میں ندا کر دو۔ پھر آسمان میں بلا دیتے ہیں، پھر آسمان کے فرشتے زمین پر پہنچاتے ہیں اور سب اس سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان اس سے محبت کرنے والے زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، لیکن محبت کرنے والے لوگوں سے ان کی پہچان بھی ہونی چاہیے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم برے لوگوں کی صحبت رکھتے ہیں، ہم کو سب مانتے ہیں، ہم کو سردار مانتے ہیں، ہمارے سامنے عزت سے رہتے ہیں اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں، یہ مراد حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث میں ایسے لوگوں کی محبت مراد اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو حضرت جبریل کو کہتے ہیں، جبریل فرشتوں کو کہتے ہیں، فرشتے زمین والوں کو کہتے ہیں، تو یہ زمین والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی محبت آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب وہ آپ کو چاہے تو نہ ہے کہ فاجر و فاسق لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی محبت کی دلیل ہے، یا آپ شاید اس گمان میں ہوں کہ شاید وہی محبت کی دلیل ہے، لہذا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں اور اللہ کی طرف جاتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، دین کی پابند ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک بات آپ کے سوال میں یہ بھی تھی کہ ایک عورت جو کہ نماز پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی، لیکن اپنے ساتھیوں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی، جہنمی ہو گئی۔ اور نماز کے بارے میں آپ نے بتایا کہ جیسے حدیث میں آیا ہوا ہے کہ وہ نماز اگر اچھی نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل کام نہیں کرے گا، تو یہ اگر عمل اچھا نہیں تھا تو کیسے جہنمی، یعنی عمل اچھا کرتی تھی پھر بھی جہنمی ہوگی۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے سمجھا ہے اس کو، اپنی اس جگہ پر سمجھا ہے کہ جیسے اس عورت نے ایسا کام کیا ہے صحیح ہے، لیکن یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اچھائیوں اور برائیوں کے درمیان موازنہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی اچھائیاں جو ہیں یہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے وہ اچھا نیک کام نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، اس کے بعد اچھائیوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ اچھی نہیں تھی، جہنمی ہو گئی ہے، یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اگر کوئی توحید پہ مرتا ہے، اللہ کے عبادتوں کے ساتھ مرتا ہے، تو اگر اس کے پاس برے کام ہیں تو میں نے پہلے ہی بتایا کہ جس کی برائیاں زیادہ ہو جائیں گی اچھائیوں پر، اس کو کچھ دنوں تک جہنم میں جلنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ کی مشیت پر چاہے تو اس کو عذاب دیں، چاہے تو اس کو معاف کریں۔ تو ہو سکتا ہے یہ اس کے برے اعمال زیادہ ہو گئے ہوں، اس لیے اس کی نیکی اس وقت کامل جہنم میں جانا پڑا ہو، لیکن یہ نہیں مقصود ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ انسان کے اعمال کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے جتنے بھائی بھی ہیں جو نمازوں کے بارے میں سستی کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو جاننا چاہیے، اس پر مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں، لوگ ہم سے چاہتے ہیں۔ چاہنے والوں کا میزان رکھیے کہ وہ کس معیار کے لوگ چاہتے ہیں، جو جس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح سے آپ کے اعمال میں اولویت کس کو ہے کس کو نہیں ہے۔ اگر آپ اسی کو سب دنیا داری ہی کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ساتھ اچھے چلتے ہیں، اللہ کے ساتھ برے چلتے ہیں، تو آپ کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی کا اور بھی سوال ہے اس سلسلے میں، وہ پوچھتے ہیں کہ میں نمازوں کو اس کے وقتوں میں عام طور سے بھول جاتا ہوں، اور اس کے علاوہ میری طبیعت بھی خراب رہتی ہے، اور خراب ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے میں بیمار رہتا ہوں تو نمازوں کو آگے پیچھے کر کے پڑھتا رہتا ہوں۔
اور اس میں پوچھتے ہیں کہ میں جب اس حال میں ہوں تو کیا میں ظہر عصر کو اکٹھا کر کے پڑھوں، مغرب عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھوں، نمازوں کو اکٹھا کر لیا کروں، اور اکٹھا کرنے کی شکل میں کیا رکعتیں کچھ گھٹ سکتی ہیں؟ یعنی سب آسانی ہی آسانی مانگ رہے ہیں اصل میں یہ۔ تو ہم بتانا چاہیں گے کہ بھائی دیکھیے، نماز وقتوں کے ساتھ متعین ہے، نماز کو وقتوں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اس کے وقتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس اول وقت بھی ہوتا ہے، آخر وقت بھی ہوتا ہے، آپ کو اول وقت میں پڑھنا افضل، اول وقت میں پڑھنا چاہیے۔ اور یہ جان رکھے کہ نماز جو ہے یہ دین کی عمود اور کھمبا ہے، اس کا ایک رکن ہے، اور اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے بندے کا حساب و کتاب اسی نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو اس کی اہمیت کو جانیں گے تو اس کو وقت سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز کسی بھی حالت میں مومن جب تک کہ عقل و دماغ اس کے پاس موجود ہے اس سے ساقط نہیں ہوتی۔ عقل و دماغ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بھی بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کے پڑھے گا، لیٹ کر بھی پڑھنے میں طاقت نہیں ہے تو اور ہاتھ پیر نہیں لس تو آنکھ کے اشارے سے پڑھے گا، اشارے سے پڑھے گا۔ تو اس طرح سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لہذا انسان کو نماز کے بارے میں سستی نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں اس کے پہلے بتا چکا ہوں کہ بیمار آدمی کیسے نماز پڑھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگ جو نماز کے بارے میں غفلت کرتے ہیں ان کے بارے میں ویل کے بارے میں کہا ہے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے، ایک آیت جو بہت مشہور ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ انہی لوگ بارے میں جو نماز کو آگے پیچھے کرتے ہیں، ساہون کا مطلب یہی ہے۔ تو ایسی صورت میں نماز کو دیر سے پڑھنا، ادھر ادھر کر کے پڑھنا، جب آخر وقت میں بجائیے 4 رکعت کھٹا کھٹ مار لیجئے جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، حدیث میں اس کی صراحت کی گئی ہے۔ لہذا انسان کو جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے ضرورت پر، اور بلا ضرورت کے بھی کر سکتا ہے، یعنی نماز کو آخری وقت میں اور دوسری نماز کو پہلے وقت میں پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز میں غفلت کرنا ہمیشہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے بعد آ جانا چاہیے۔ آئیے ہم اسی جواب کے ساتھ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی، جس میں آپ کے سوالات ہوں گے اور ہماری جانب سے ان کے جواب دیے جائیں گے۔ جب تک کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور ہم کو بھی اور سارے لوگوں کو جو آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مدد کرتے ہیں سب کو اپنی عافیت میں رکھے اور ان کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔